یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ شگفتہ اور زینت دونوں کو اب اس بات کی خوشی تھی کہ شفقت راہ راست پر آ گیا تھا، اور سارے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے اب اپنے دل سے اندھیری کوٹھی کو نظر آتش کرنے کا خیال نکال دیا تھا۔ نیز اس نے انہیں یہ تسلی بھی دی تھی کہ وہ اس محلے والوں کو بھی اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ شفقت کی دکان نما بیٹھک پر جب محلے کے چند لوگ اکٹھے ہوئے تو انہیں شفقت نے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ دونوں عورتیں اپنے جادو ٹونے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، ریاض نامی ایک شخص نے تلخی سے کہا، تو اس نے دیکھا ایک دوسرا شخص بھی اس کی تائید میں بولا، ریاض بھائی کی بات درست ہے، اس آسیبی کوٹھی کو کالے اور سفلی عمل کا گڑھ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پولیس والا بھی ان کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، کسی روز ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ شفقت نے ٹھنڈے دماغ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو میری بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، میرا بھانجا ناصر بھی تو آخر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور میں کیوں اس کا برا چاہوں گا؟ ہمیں کچھ دن انتظار کر لینا چاہیے، جلد بازی اور اشتعال میں آ کر معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ محلے کے چند لوگوں نے شفقت کا دوست شمس الدین بھی موجود تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ تیمور کے گھر جا کر انہوں نے ناصر کے لیے شگفتہ کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے بھی شفقت کی حمایت کی، محلے کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے تو گئے تھے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ شفقت کی باتوں سے ذرا بھی متفق نہیں ہوئے تھے۔ ان میں ریاض نامی شخص سب سے آگے تھا، لہذا اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس اندھیری کوٹھی کو آگ لگانے کا منصوبہ تیار کیا جانے لگا۔ وہ لوگ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شفقت اپنے بھانجے ناصر کی وجہ سے دب گیا ہے، لہذا وہ یہ کام انہیں خود ہی انجام دینا ہوگا۔ نواز نامی پولیس والے کی ہلاکت کے باوجود اندھیری کوٹھی پر پولیس کا پہرا موجود تھا۔ ریاض اور اس کے ساتھی نے سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا کہ رات کی شفٹ میں کتنے پولیس والے پہرے پر ہوتے ہیں۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ رات کے وقت کیونکہ شر پسندی کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے رات میں اب 5 پولیس والے تعینات کر دیے گئے تھے، جبکہ دن اور شام کی شفٹوں میں صرف 2 پولیس والوں کا پہرا ہوتا تھا۔ ریاض نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھ 6 افراد کو ملایا۔ یہ کام بڑی رازداری کے ساتھ کیا جانے والا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پیٹرول اور مٹی کے تیل کے 4 کینوں کا بندوبست کیا اور 2 افراد کے حوالے ایک کین کر دیا گیا۔ جس ٹولے میں ریاض تھا ان کے پاس 2 کین تھے۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹولہ اندھیری کوٹھی کے عقب سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جبکہ دوسرا ٹولہ جنوبی دیوار سے نقب لگائے گا، جبکہ خود ریاض اور اس کے بقیہ 2 ساتھی کوٹھی کے دائیں جانب والی دیوار کو پھاندنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ منصوبہ مکمل ہوتے ہی اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ کوٹھی کی اصل عمارت کے گرد 4 دیواری زیادہ بلند نہ تھی، تاہم پھر بھی اسے نقب لگا کر ہی پھاندا جا سکتا تھا۔ رات جب اپنے نصف پہر کو داخل ہوئی تو یہ لوگ 3 ٹولیوں میں بٹ کر اندھیری کوٹھی کی طرف چل دیے۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ یہ کوٹھی الگ تھلگ اور ایک مختصر سے میدانی علاقے میں واقع تھی۔ کوٹھی کے چاروں طرف کا علاقہ خالی پلاٹوں پر مشتمل تھا، اس لیے آگ لگنے کی صورت میں اس کا پھیلاؤ کا خطرہ نہ تھا۔ بہرطور یہ لوگ اپنے اپنے مقررہ مقام تک پہنچے، لیکن انہیں دیوار پھاندنے کی کوئی ضرورت نظر نہ آئی۔ تو یہ لوگ کوٹھی کے عقب میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ریاض بھائی، دیوار پھیلانگنا تو ناممکن نظر آ رہا ہے،
اب کیا کریں؟ اس نے فکر بھرے لہجے میں کہا۔ ریاض سرگوشی میں جواباً بولا، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ضروری نہیں کہ اب ہم سب لوگ ہی اندر داخل ہوں، اگر کسی طرح 2 افراد بھی ہمت کریں تو اندر کود سکتے ہیں۔ مگر کیسے؟ دوسرے نے پوچھا۔ ہم خود سیڑھیاں بن سکتے ہیں، ریاض نے کہا، پھر انہیں سمجھانے لگا۔ وہ سب ریاض کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ اب طے یہ کیا گیا کہ صرف ریاض اور اس کا ایک ساتھی اندر داخل ہوں گے۔ بعد میں رسی کی مدد سے پیٹرول کے گیلن اوپر کھینچ لیے جائیں گے، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے اقوی دیوار کے سہارے ایک نسبتاً طاقتور شخص کو کھڑا کر دیا گیا، پھر اس کے کاندھے پر ایک دبلے پتلے شخص کو سیدھا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریاض مزید 2 آدمیوں کے سہارے پر اس دبلے شخص کے کاندھے پر ٹک گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ منڈیر پر پھنسا لیے اور اپنے وجود کو بازوؤں کے سہارے اوپر کر دیا۔ پھر اسی طرح دوسرے شخص کو بھی اپنے اوپر لاد کر دیوار کی منڈیر تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک رسی کے ذریعے پیٹرول کے 2 گیلن بھی اوپر کھینچ لیے گئے۔ ریاض اور اس کا ساتھی اندر پائیں باغ میں کود گئے، مگر اس سے پہلے وہ دونوں گیلن اندر اتار چکے تھے۔ چند ثانیے وہ گھنے پودوں میں دم سادے دب کے بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد ریاض سرگوشی میں اپنے ساتھی کو ہدایت دینے لگا۔ پھر ان دونوں کو جہاں جہاں موقع ملا وہاں انہوں نے پیٹرول چھڑک دیا۔ یہ کوٹھی قدیم طرز کی تھی اور زیادہ تر اس عمارت میں لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے بڑی آسانی سے باہر سے کام نمٹانے کے بعد دونوں پلٹے۔ ریاض نے تھوڑا پیٹرول بچا رکھا تھا جسے وہ اپنے قدموں پر چھڑکتا ہوا واپس اپنی دیوار تک پہنچا۔ پھر دونوں ایک گھنے اونچے درخت پر چڑھ گئے جو دیوار کی منڈیر کے بالکل قریب تھا۔ دوبارہ واپس باہر کودنے کے لیے ریاض نے پہلے ہی اس درخت کا انتخاب کر رکھا تھا۔ درخت پر چڑھنے کے بعد ریاض نے اپنی قمیض کی جیب سے ماچس نکالی اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دیا سلائی جلا کر پیٹرول کی بنائی ہوئی لکیر کی طرف اچھال دی۔ پیٹرول کی لکیر نے جلتی ہوئی دیا سلائی کے گرتے ہی آگ پکڑ لی اور ایک آتشی لکیر نے تیزی کے ساتھ اندھیری کوٹھی کی 24 دیواروں کو کسی آتشی اژدہے کی طرح نگلنے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اپنا کام نمٹانے کے فوراً ہی بعد دونوں نے درخت سے منڈیر پر چھلانگ لگائی اور پھر باہر نیچے تاریکی میں کود گئے۔ آگ نے جیسے ہی کوٹھی کی دیواروں کو چھوا، اچانک آسمان پر زور سے بجلی کڑکی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جو اس قدر شدید اور طوفانی تھی کہ پیٹرول کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی آنن فانن بجھنا شروع ہو گئی۔ بارش نے آگ کوٹھی کے مکینوں کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اللہ کی رضا سے ایک گھناؤنی سازش خود ہی اپنی موت مر چکی تھی۔ وہ دونوں بدستور تاریکی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان 5 سانسیوں کے حملے کے بعد سے اب ناصر پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا، لہذا وہ اپنے گرد و پیش میں گہری نظر ڈالے ہوئے ساجد کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ناصر کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اسے اب ہر قدم پر خطرہ سانپ کی طرح پھن کاڑے گھات میں بیٹھا محسوس ہو رہا تھا۔ جنگل قریب آنے لگا تھا۔ یہ اس قدر گھنا اور تاریک جنگل تھا کہ ناصر کے لیے اس کے اندر داخل ہونے کا تصور ہی محال ہو رہا تھا، مگر وہ محتاط اور چوکس تھا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر وہ ذرا دیر کے لیے رک گیا۔ جنگل کے اندر آتے بھی سناٹا طاری تھا۔ بہرطور ذرا دیر بعد ناصر اور ساجد نے اللہ کا نام لے کر آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں اب گھنے جنگل میں داخل ہو گئے تھے اور ناصر کی کوشش یہی تھی کہ وہ لمبے لمبے درختوں کی آڑ لینے کے بجائے بوٹے قد کے مگر چتار اور گھنے پیڑوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی کنپٹیاں بری طرح سائیں سائیں کر رہی تھیں، اس کے دل میں کھٹک سی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دور نکل آنے کے بعد
جنگل کا گھنا پن ختم ہونے لگا تھا اور خوردرو جھاڑیوں کا ایک مختصر سا میدان نظر آنے لگا تھا۔ ایک مقام پر ناصر ٹھٹک کر رک گیا اور بغور آنکھیں سکیڑے سامنے تکنے لگا۔ اسے ذرا دور گھاس اور خوردرو جھاڑیوں کے درمیان سرکنڈوں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں نظر آنے لگی تھیں۔ چند ایک جھونپڑیوں سے روشنی کے جگنوں سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل بے اختیار مسرت سے دھڑک اٹھا۔ وہ اس خوشی میں ساجد سے سرگوشی سے بولا، ساجد لگتا ہے ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچھا؟ ساجد بھی دھیمی آواز میں خوشی سے بولا، کیا ہم پرانے مندر کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی سانسیوں کی آبادی تک پہنچے ہیں۔ ہمیں اب راستہ بدل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چمائی کا وہ پرانا مندر آبادی سے ذرا دور ہے، آؤ چلیں، ناصر نے کہا، اور دونوں ایک بار پھر آگے بڑھ گئے۔ ناصر اب احتیاطاً ایک پنڈلی سے برچھی نکال کر ساجد کی پنڈلی پر باندھ دی تھی کہ بوقت ضرورت کسی فوری اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ اسے استعمال میں لا سکے۔ اب وہ دونوں سانسیوں کی آبادی سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد سرکنڈوں کے جھونپڑے بہت دور چلے گئے تھے۔ یہاں پر جنگل کم گھنا تھا۔ چاندنی میں آس پاس کا ماحول خاصی حد تک روشن تھا۔ اس مدھم روشنی میں ناصر کو اچانک اپنے دائیں جانب ذرا فاصلے پر ایک مخروطی اور کھنڈر نما عمارت کے آثار نظر آئے۔ وہ فوراً بھانپ گیا کہ یہی چمائی کا پرانا مندر تھا۔ ناصر کامیابی کے جوش میں اب تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑے ہی دور چلے تھے کہ اچانک ناصر کو اپنے دونوں پیروں میں جکڑن کا احساس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اچانک اس کے دونوں پاؤں ایک جھٹکے سے اوپر اٹھے۔ بے اختیار اس کے حلق سے ایک تیز چیخ خارج ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کلہاڑی بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے خوردرو جھاڑیوں میں گر پڑی۔ ساجد بیچارہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہ ناصر کو آوازیں دینے لگا۔ ٹھیک اسی وقت آس پاس کی جھاڑیوں سے 6-7 ننگ دھڑنگ سانسی اپنے ہاتھ میں برچھیاں اور نیزے سنبھالے نمودار ہوئے، اور انہوں نے حیران و پریشان کھڑے ساجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناصر نے ساجد کو خطرے میں پایا تو اس کے وجود میں جوش کی ایک تیز لہر سی آئی۔ منزل کے قریب پہنچ کر وہ شکست سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور کسی طرح زور لگا کر اپنے سر کے بل فضا میں معلق وجود کو سمیٹ کر اپنی پنڈلی پر بندھی ہوئی برچھی نکالی، پھر اپنی ٹانگوں کی رسی کاٹ ڈالی۔ لیکن اس نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ اس کا دوسرا جھولتا ہوا سرا اس کے ہاتھ میں ہی مضبوطی سے تھما رہے، ورنہ سر کے بل گرنے سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ دونوں پیر کھلنے کے بعد وہ نیچے کود گیا۔ پانچوں سانسی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناصر نے یہاں جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا اور چلا کر ان سے بولا، بے وقوفوں جلدی کرو، وہ دونوں مسلمان تمہاری عبادت گاہ میں داخل ہو چکے ہیں، انہیں روکو۔ وہ مقدس جاموس کا بش پاش کرنے والے ہیں۔ ان کے ہمراہ کالا شیر بھی ہے جس نے تمہارے دوسرے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ ناصر کی بات سن کر ان پانچوں سانسیوں کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن کے تاثرات امنڈ پڑے۔ ناصر نے بغور ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے ہی اطمینان کر لیا تھا کہ ان میں سے وہ ایک شخص تو موجود نہ تھا جو کالے شیر کے پنجوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کو پہچان لیتا۔ مگر تم کون ہو؟ ایک سانسی نے برچھی لہراتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہمیں کلاوتی نے بھیجا ہے یہاں تاکہ ہم تمہیں خطرے سے آگاہ کر سکیں۔ ناصر کو کیونکہ معلوم تھا کہ ڈھوک پورا کی سرائے کی مالکہ کلاوتی بھی سانسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جسے بعد میں انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لہذا یہی سبب تھا
کہ کلاوتی کا حوالہ دینے پر وہ لوگ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، لہٰذا وہ سب انہیں چھوڑ کر پرانے مندر کی طرف دوڑے، مگر دوسرے ہی لمحے گوجدار آواز پر ٹھٹک کر رک گئے، خبردار، ان کے جھانسے میں نہ آؤ، یہ دونوں وہی ہیں جو میرے بت کو پاش پاش کرنے آئے ہیں، ان دونوں کو ختم کر ڈالو۔ ناصر اور ساجد نے اس آواز کو پہچان لیا تھا، یہ جاموس کی بدرو کی آواز تھی۔ خطرہ محسوس کرتے ہی ناصر نے سب سے پہلے زمین پر پڑی کلہڑی اٹھائی اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑ کر دائیں جانب جھاڑیوں کی طرف دوڑا چلا گیا۔ وہ پانچوں سانسی اب خونخوار آوازیں نکالتے ہوئے ان کی طرف دوڑے۔ ناصر اور ساجد جھاڑیوں اور درختوں کے گنجان سلسلوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک لمبا چکر کاٹ کر چمائی کے کھنڈر نما عبادت گاہ کے عقبی دیوار کے قریب جا پہنچے۔ چند ثانیے وہ وہاں خاموش کھڑے رہے۔ اس کے بعد ناصر نے ساجد کو اپنے عقب میں آنے کا کہا اور پھر دونوں دیوار سے چپکے عبادت گاہ کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عبادت گاہ کا دروازہ شکستہ اور ٹوٹا ہوا تھا۔ ناصر کو حیرت تھی کہ انہوں نے اپنی اس عبادت گاہ کی نئے سرے سے مرمت تو ایک طرف، تھوڑی سی ٹھوکا ٹھاکی بھی نہ کی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا جاموس کے بت میں اس کی بدرو حلول ہونے تک اسے دانستہ ایسا ہی رہنے دیا گیا تھا؟ ایک ہی وجہ اس کے ذہن میں آئی تھی، ان کا تعاقب کرنے والے وہ پانچوں سانسی بھٹک گئے تھے۔ ناصر کو ان میں عقل کا فقدان محسوس ہو رہا تھا۔ بہرطور وہ دونوں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت گاہ کے شکستہ دروازے کی قریب پہنچ گئے۔ ناصر نے ساجد کو وہیں ایک گوشے میں کھڑا رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا، ساجد، منزل ہمارے قدموں تلے ہے، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا اندر کی سنگن لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر محتاط قدموں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا اندر عبادت گاہ کی شکستہ چوکھٹ کے قریب پہنچ گیا۔ اندر جھانکنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت کا سامنا ہوا۔ اندر کوئی بھی موجود نہ تھا، البتہ اندر چند مشعلیں روشن تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے عبادت گاہ کا کونا کونا چھان مارا، مگر اسے کوئی بت دکھائی نہ دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی ابھرا کہ کہیں وہ غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک باہر کچھ لوگوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں ابھریں۔ ناصر کا دل ایک بار زور سے دھڑکا، پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک ٹوٹے ہوئے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ تب اسے بیرونی دروازے سے وہی پانچوں سانسی اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ناصر نے گویا اپنی سانسیں روک لی۔ وہ پانچوں وسط میں آ کر کھڑے ہو گئے، پھر اطراف میں ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک سانسی بولا، ہمارا تو خیال تھا وہ دونوں ادھر ہی کا رخ کریں گے، مگر کہاں گئے وہ دونوں؟ دوسرا سانسی بولا، وہ دونوں مورخ یہاں ضرور آئے ہوں گے، لیکن مقدس جاموس کا بت نہ پا کر واپس چلے گئے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں انہیں اس حقیقت کا علم ہو چکا ہے کہ ہم نے خطرے کی وجہ سے مقدس جاموس کا بت کسی اور جگہ منتقل کر دیا ہے؟ ایک تیسرے سانسی نے قدرے ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور پھر چوتھے نے بدحواس ہو کر یہ مشورہ دیا، میرا خیال ہے ہمیں اسی وقت چلنا ہوگا، کیا خبر وہ دونوں مورخ وہاں تک نہ پہنچ گئے ہوں۔ سب نے اس کی بات پر ہاں کرتے ہوئے بیک وقت سر ہلایا اور باہر کو دوڑے۔ ناصر نے ان کی بات سن لی تھی، چنانچہ وہ بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عبادت گاہ سے باہر آیا۔ پانچوں سانسی تیز تیز قدموں سے تاریکی میں بڑھتے ہوئے ہیولے اسے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ جوش سے ناصر کی رگوں میں خون تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اس نے ساجد کو ساتھ لیا اور پھر وہ دونوں ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ خاصی دور نکل آنے کے بعد چھوٹے بڑے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
ایسے ہی ایک نسبتاً بلند ٹیلے کے ایک تاریک غار کے سامنے وہ پانچوں سانسی کھڑے ہو گئے۔ ناصر اور ساجد بھی ایک چھوٹے ٹیلے کے ڈھلوانی آڑ میں آ کر ایک طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور اندر سے مزید 3 عدد نیزہ بردار سانسی باہر نکلے۔ وہ پانچوں سانسی ان سے کچھ باتیں کرنے لگے، پھر مطمئن ہو کر وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی غار کے اندر سے برآمد ہونے والے تینوں سانسی پھر اندر چلے گئے۔ جب وہ پانچوں بہت دور تاریکی میں غائب ہو گئے تو ناصر نے کلہاڑی ساجد کو تھماتے ہوئے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ساجد، اب اس بدرو سے چھٹکارا پانے کا وقت آ گیا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ساجد نے کلہاڑی اپنے ایک ہاتھ میں تھام لی، پھر دونوں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچے اور ذرا دیر بعد اندر داخل ہو گئے۔ یہ بہت تنگ سا غار تھا، مخروطی چھت والا کمرہ تھا جس کے وسط میں ناصر کو مشلوں کی روشنی میں ایک 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا اور بھیانک صورت والا بت نظر آیا۔ اس کے گرد وہی تینوں سانسی بھی چوکس کھڑے تھے۔ ناصر کے ہاتھ میں برچھی پکڑی ہوئی تھی۔ اچانک ایک سانسی کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ زور سے چلایا۔ ناصر نے ساجد کو ہوشیار ہونے کا کہا اور پھر جیسے ہی ایک نیزہ بردار سانسی اس کی طرف بڑھا، ناصر نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا، پھر پھرتی سے اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ کری چیخ کے ساتھ گر پڑا۔ ناصر نے دوبارہ نیزہ کھینچا۔ باقی دونوں سانسیوں میں سے ایک ناصر کی طرف اور دوسرا ساجد کی طرف بڑھا۔ ناصر نے اپنی طرف بڑھنے والے سانسی کی طرف نیزہ اچھال دیا جو اس کے سینے میں اتر گیا۔ وہ خرخراتی آواز کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر ناصر نے ساجد کی طرف بڑھتے ہوئے تیسرے سانسی پر چھلانگ لگا دی اور اسے زمین بوس کر دیا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر ایک موقع ملتے ہی ناصر نے چلا کر ساجد سے کہا، ساجد، اپنی ناک کی سیدھ میں آگے بڑھو، جلدی، جاموس کا بت تمہارے سامنے ہے، اسے پاش پاش کر دو۔ یہ سننا تھا کہ ساجد دونوں ہاتھوں میں کلہاڑی پکڑے آگے بڑھا اور پھر بت کو چھوتے ہی اس نے اس پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ بت پاش پاش ہونے لگا۔ ساجد کے وجود میں غصے، جوش اور غیظ کی بجلیاں سی دوڑ رہی تھیں۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی ماں اور باپ تیمور کے چہرے رقصاں تھے جو اسی مردود شیطان جاموس کی شیطانیت کی بھیٹ چڑھ چکے تھے، جس کی وجہ سے خود ساجد بھی نابینا ہو گیا تھا۔ اور تیسرا سانسی ناصر کو پچھاڑنے کی تک و دو میں لگا ہوا تھا، مگر ناصر نے اسے موقع نہ دیا۔ ساجد جوش، غم اور غصے میں جاموس کا بت پاش پاش کر چکا تھا۔ کام ختم ہوتے ہی ناصر نے اپنے مد مقابل سانسی کو زخمی کر کے پرے دھکیلا اور ساجد کو لیے ہوئے دوڑتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ اب دونوں کا رخ اندھیری کوٹھی کی طرف تھا جہاں شگفتہ اور زینت ان کی منتظر تھیں۔